دوستان محترم، 26 تاریخ ہے آج، اور مغرب کے بعد 27ویں شب شروع ہو جائے گی، شب قدر، جو سال میں ایک بار آتی ہے۔ رب کائنات نے اس کی عظمت و فضیلت کے لیے پوری صورت اسی کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ 30ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ لاسٹ پارہ یعنی 30ویں پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر کی میرے دوستو اہمیت رب کائنات نے ہمیں ارشاد فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کے سال کتنے بنیں گے؟ ہم بتاتے ہیں، لگ بھگ 83.5 سال بنیں گے۔ کتنے؟ 83 سال سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ایک رات جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے عبادت کرے اس رات میں، تو رب کائنات اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کے یہاں ثواب کی، انعام کی، صلے کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے یہاں پر گھاٹا نہیں ہے۔ وہ دنیا برابر ہر ایک کو الگ الگ پوری دنیا دے دے، پھر بھی اس کے یہاں کوئی کمی، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ دوستان محترم، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں یعنی آج رات 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرمائے گا۔ یعنی اس انسان مسلمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ہر بلا سے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیے، جناب عالی قرآن پاک پڑھیے۔ ساری کائنات کی نعمتیں، دولتیں، شفا، بلاؤں سے حفاظت، سرکشا کوچ ہے یہ قرآن پاک، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں میرے دوستو کروڑہا برکتیں رب کائنات نے رکھی ہیں۔ تو یہ سورۃ القدر آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر ہو گئی۔ اس کو آپ کو 7 بار پڑھنا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک لیلۃ القدر رہے گی۔ اب ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آگے سنیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ جبرائیل جو کہ تمام نبیوں کی بارگاہ میں آتے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، مگر اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے۔ دوستو، اس رات میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں، اپنی حاجتیں رکھیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اور تمام غلطیوں سے جو اب تک ہم سے غلطیاں، خطا، خامیاں ہو چکی ہیں، ان سے ہم معافی تلافی کریں اپنے رب سے، اور روئیں، یا اللہ تو مالک ہے ہمارا، تو خالق ہے مالک، تیرے سوا کوئی ہمارا خدا نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اللہ بخش دے،
بس 2 آنسو بہائیے، انشاءاللہ سارے گناہوں کو رب کائنات بخش دے گا۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، جیسے کسی کا کچھ چرا لیا، دبا لیا، تو پہلے وہ سامان ریٹرن کیجئے، واپس کیجئے، یا اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی صاحب اتنا ہم نے تمہارا سامان لے لیا تھا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دو خدا کے پاس۔ اگر وہ معاف کر دے تو صحیح ہے، معاف نہیں کرے گا تو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر توبہ کر دیں۔ کسی کا دل دکھایا ہے، پریشان کیا ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگو، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگو۔ ماں باپ کو پریشان کیا ہے، ستایا ہے، وہ شب برات کے ٹائم پہ بھی لوگ واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، خطا کامی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دینا۔ ارے خدا کے بندو، جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام، جن سے جان پہچان نہیں ان سے معافی مانگ رہے ہو۔ اپنے گھر میں پہلے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگو، بھائی بہنوں سے معافی مانگو، اور برات ہو گئی ہے تو بیوی سے معافی مانگ لو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حساب تو سب کا ہوگا، جسے بھی ستایا ہوگا حساب تو سب کا ہی ہوگا، اس لیے ابھی حساب کتاب برابر کر لو۔ مرنے کے بعد پھر ایک ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ تو دوستان محترم، یہ رات شب قدر ہے، اس کی قدر کیجئے۔ عبادت کرنے سے فائدہ ہے۔ کچھ لوگ رت جگہ کو عبادت سمجھتے ہیں، رت جگہ کرتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، کافی چل رہی ہے، ادھر کی ہو رہی ہے، ادھر کی ہو رہی ہے، سمجھیں کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ گاڑیاں گھمانے کو گھومتے ہیں کہ اس محلے سے اس محلے میں چلے جاؤ، اس محلے میں چلے جاؤ، اس میں چلے جاؤ، سجاوٹ کتنی ہوئی ہے یہ دیکھتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکون سے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے عبادت کیجئے، قرآن شریف پڑھیے، اور جو نماز چھوٹ گئی ہیں سب سے زیادہ دھیان ان پہ دیجئے۔ لوگ نفل نماز پوچھتے ہیں، امام صاحب نفل نماز بتا دو۔ بھائی صاحب، فرض نمازوں کا سوال ہوگا، نفل نماز ان کے لیے ہوتی ہے جن کی نمازیں پوری چل رہی ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ جب تک قضا نماز نہیں پڑھیں گے نفل نماز آپ کی ہینگ رہتی ہے، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ نفل نماز اس وقت فائدہ کرتی ہے جب آپ کی ساری نمازیں کمپلیٹ ہیں۔ تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں قضا پڑھیے، قضا پہ دھیان دیجئے، قضا پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لیجئے، اور اللہ سے کہیے یا میرے رب یا میرے مالک، تو ہی میرا مالک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اتنی نماز چھوٹ گئی ہے، اب میں پڑھنے کا ارادہ پکا کر رہا ہوں، یا رب کائنات میں پوری کروں گا۔ اور اگر بیچ میں زندگی نے دھوکہ دے دیا تب بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا، سمجھے۔ الحمدللہ آج ہماری مسجد میں ختم شریف بھی ہے، آپ لوگ اس میں بھی شریک رہیں گے، شامل رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ عبادت کریں گے، قبرستان بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے مردے بھائیوں سے ملنا یہ بھی بہت عبادت کا کام ہے، کیونکہ مسلمان کا رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، چاہے زمین کے اوپر رہے چاہے زمین کے اندر رہے، ہر وقت رشتہ رہتا ہے۔ اللہ نے ہمارا رشتہ ایک مسلمان سے بھائی والا بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ تو ان کی خیر خواہی کیجئے، زندوں کو جیسا چاہیں آپ مدد کر سکتے ہیں، مگر مردوں کی مدد ایصال ثواب درود و فاتحہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی نماز پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، سب کو بخش دیا کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت امام صاحب قرآن شریف کیسے بخشا جائے گا؟ سب قرآن شریف بخش سکتے ہیں، جو بھی پڑھا دعا مانگو، درود شریف پڑھو، اللہ جو غلطی ہوگی معاف کر دے۔ اس کا سب سے ثواب ہم نے اپنے پیارے آقا کو پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں، تمام صحابہ کو پیش کرتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن حسین، غوث پاک، خواجہ غنی، جس کا نام یاد آتا رہے پڑھتے رہو۔ اپنے گھر میں جتنے گزر گئے ان کا نام لے لو، آخر میں کہو یا اللہ تیرے جتنے بھی بندے ایمان کے ساتھ، کائے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گئے، سب کو اس کا ثواب ہم بخشتے ہیں۔ پوری دنیا کو ثواب پہنچے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور ان مسلمانوں کی گنتیوں کی برابر تمہارے کھاتے میں نیکیاں آ جائیں گی۔ بتاؤ کتنی نیکیاں ہو جائیں گی ایک ہی سیکنڈ میں۔ نیکیوں کی بہت ضرورت ہے دوستو، قبر میں، حشر میں، اور جس کو ضرورت نہیں ہوا کرے امام صاحب کے نام سے بخش دیا کرو، امام صاحب کو ضرورت ہے، صحیح ہے۔ اگر تم سمجھو زندوں کچھ نہ کوئی کہتے ہیں حضرت زندوں کو بخش سکتے ہیں، تم سب سے پہلے امام صاحب کو بخشو۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے درود شریف 100 مرتبہ پڑھا، اس کا ثواب امام صاحب کی روح کو مل جائے، سمجھے نہیں سمجھے؟ بے دھڑک بخشیے، ثواب کی سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی ہم سب کو برکتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاء اللہ مسجد دیکھتے جانا کتنی خوبصورت مسجد لگ رہی ہے، ایسے لگ رہی ہے بالکل چاندنی،
نکلی ہوئی ہے۔ رب کائنات اور بھی جو کام رہ گئے ہیں وہ جلد سے جلد پورے فرمائے، اور سب تم لوگوں نے چندہ دیا ہے مسجد میں، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس نے بھی جیسے بھی مسجد میں مدرسے میں تعاون پیش کیا، رب کائنات سب کے تعاون کو قبول و مقبول فرمائے۔